نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورۃ الاخلاص آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ چھوٹی سی سورت ہے کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ثلث القرآن کی تلاوت کر کے سوئے، قرآن کے تیسرے حصے کو یعنی 10 سپارے پڑھ کر سوئے؟ تو صحابہ نے کہا، ایو منا یستطیع یا رسول اللہ کے رسول، اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے 10 سپاروں کی تلاوت کر کے سوئے، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کر سوئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن۔ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ ثلث القرآن کے برابر ہے، قرآن کے 10 سپاروں کے برابر ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص اس کو 3 دفعہ پڑھ لے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ثلث القرآن کے بے شمار علماء نے معنی بیان کیے ہیں، لیکن سب سے افضل اور صحیح ترین جو معنی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام میں قرآن میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، 3 موضوع کو بیان کیا ہے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ اللہ مخلوق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں گفتگو ہے۔ ایک موضوع یہ ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ اللہ احکام بتلاتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، اور جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو۔ دوسرا موضوع یہ ہے۔ اور تیسرا موضوع اللہ اپنی ذات کے بارے میں بتلاتا ہے کہ میں احد ہوں، صمد ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، غفور ہوں، غفار ہوں، اپنا تعارف کراتا ہے۔ تو سورۃ الاخلاص کے اندر مخلوق کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، سورۃ الاخلاص کے اندر احکام نہیں ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، نماز ایسے پڑھو ایسے نہیں۔ سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ رب العزت اپنے بارے میں بتلاتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں احد ہوں، صمد ہوں، اپنا تعارف کراتا ہے۔
تو اس لیے یہ ثلث القرآن کے برابر ہے، اس لیے یہ سورۃ الاخلاص ثلث القرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کہیں بھیجا، ان میں سے ایک کو امیر بنایا۔ وہ امیر جب بھی ان کو نماز پڑھاتا، کوئی بھی سورت پڑھتا، آخر میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت ضرور کرتا۔ جب صحابہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی کہ یہ جو آپ نے ہمارا امیر بنایا ہے، یہ کوئی بھی سورت پڑھتا تھا اور آخر میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت ضرور کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سلوہ، اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا اس کے اندر اللہ کے اسماء کا ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے، اس لیے مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے میں سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اس سے کہو جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے، اسی طرح تمہارا رب، تمہارا اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ گویا جو شخص سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، تو اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے رب محبت کرے اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی، کہ ایک دفعہ کہ جس نے من کرا سورۃ الاخلاص 10 مرہ، جس نے سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا، کہیں بیٹھ کر 10 مرتبہ وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتا ہے، ایک محل بناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے دن میں 12 رکعتیں پڑھیں، 2 فجر کی سنتے ہیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 بعد میں، جو مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو یہ سنتے ہیں جس کو سنت مؤکدہ بولتے ہیں، 12 رکعت پڑھے، تو بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک قصر یعنی محل بناتا ہے، محل بناتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں اپنے لیے محل بناؤں تو وہ سورۃ الاخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا، وہ بار بار سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا، بار بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وجبت وجبت وجبت، یہ اس پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی؟ کہا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے کیا ہو گیا؟ جنت واجب ہو گئی۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر جنت واجب ہو جائے تو وہ آرام سے بیٹھ کر کہیں سورۃ الاخلاص کو جتنی دیر پڑھ سکتا ہے پڑھا کرے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہا ہے، اور دعا میں اس نے یہ پڑھا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد آتا باسم العظم، اس شخص نے اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا، اور یہ اسم اعظم وہ ہے اس کے ذریعے جو مانگا جائے اللہ دے دیتا ہے۔ اللہ جو اس کے ذریعے اس کو پڑھ کر جو اللہ سے مانگے اللہ وہ دے دیتا ہے۔ گویا یہ سورۃ الاخلاص ہے، اس میں اعظم بھی ہے، اس کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ ساری صحیح حدیثیں ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں، انسب لنا ربک، ذرا اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں، آپ کا رب کیا ہے، اس کا تعارف کرائیں، سونے کا بنا ہے، چاندی کا کیا ہے، ذرا اس کا تعارف کرائیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو اتارا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص کو اتارا، قل هو اللہ احد، انہیں کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے،
کل انہیں کہو کہ مسجد میں ان کو سمجھاؤ، دنیا کو بتلاؤ، کل کہو۔ پہلا یہ حکم اللہ رب العزت اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ حکم ساری امت مسلمہ کو ہے، کل کہو۔ کیا کہو؟ او واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، او واللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ احد جملہ واضح تھا، یا اللہ ایک ہے۔ اوہ کا کیا معنی ہے؟ یہ ہوا رد ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی۔ اللہ کہتا ہے خود نہیں بنی، ہوا کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لفظ اللہ، لفظ جلالہ لا کر اللہ رد کر رہا ہے ان پر جو خالق تو مانتے ہیں لیکن وہ خالق اللہ کو نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، کسی علت کو، کسی جرثومے کو، کسی اور چیز کو۔ اللہ کہتا ہے خالق ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد لفظ احد، احد لا کر رد کر رہے ہیں ان کے اوپر جو خالق بھی مانتے ہیں اس کائنات کا، اور خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے خالق ہے، خود بخود نہیں بنی، اور وہ خالق اللہ ہے، اور وہ احد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل ہو واللہ احد، جاؤ جا کر دنیا والوں کو یہ بتلاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ہے۔ احد کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، وہ ایک اللہ ہے، احد ہے۔ دنیا میں احد صرف میرا رب ہے، باقی کوئی چیز احد نہیں ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، احد ایک اللہ رب العزت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں قل ہو واللہ احد اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو صمد ہے۔ صمد وہ ہوتا ہے، صمد کی تعریف یہ ہے، صمد کا معنی یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری کائنات اس کی محتاج ہو۔ صمد کا کیا معنی ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری کائنات اس کی محتاج ہو۔ صمد کا معنی یہ کرتے ہیں نا، بے نیاز۔ کیا مطلب ہے بے نیاز کا؟ کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں الہ ہوں تو الہ ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ احد ہو، اکیلا ہو وہ اس کا کوئی دوسرا نہ ہو، اور کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اکیلی ہو، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صمد ہو۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، کہ جھوٹ بولے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، جھوٹ بولتا ہے تو کیا کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک مخلوق اس کی محتاج ہے؟ تو کیا ہے؟ نہیں، اس کی محتاج نہیں ہے۔ تو پہلے پتہ یہ چلا کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو دعویٰ کر سکے۔ جب یہ کوئی ہے نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کہے کہ میں الہ ہوں، کہ کوئی میں الہ ہوں اور وہ میری عبادت کی جائے۔ الہ ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ اللہ اور رب العزت کے نام ہیں۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے، اور انسان بھی سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، لیکن فرق کیا ہے اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں؟ اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اس کو کسی نے نہیں دی ہیں۔ اس کے سارے کمالات، اس کی ساری خوبیاں، اس کے سارے اوصاف ہیں، ذاتی ہیں، کسی اور نے اس کو نہیں دی۔ مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ ذاتی نہیں ہے، مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق کی جتنی صفات ہیں
ان میں خامی ہے، کجی ہے، نقص ہے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں کمال ہی کمال ہے، کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، دیوار کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں سنتا ہوں لیکن دور سے نہیں سن سکتا۔ اللہ سب کی سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اور اللہ کے اوصاف ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے۔ مخلوق ایک زمانہ تھی نہیں، اور ہمیشہ سے نہیں ہے، اور ایک زمانہ رہے گا، یہ مخلوق نہیں رہے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو اللہ کی ساری صفات ذاتی، مکمل، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، اس لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق کی صفات نہ ہمیشہ ہیں، نہ ہمیشہ رہیں گی، نہ ذاتی ہیں، نہ مکمل ہیں، اس لیے یہ اللہ کی محتاج ہے۔ تو صمد صرف میرا رب ہے، میرا اللہ، اور کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ مسئلہ لوگوں کو بتلاؤ، سمجھاؤ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل، کہو کہ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اس کا ترجمہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں۔ بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس لم یلد ولم یولد کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ما انفصل منہ شیء ولا هو انفصل من شیء، کہ اللہ رب العزت نہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی چیز جدا ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نہ کسی چیز سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے۔ یہ جو ساری مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، وہ انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، جو بھی مخلوق ہے، روحیں ہیں، جو بھی مخلوق ہے، یہ اللہ نے اپنے آپ سے نہیں پیدا کی، الگ سے پیدا کی، خارج سے، الگ سے۔ یہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ نے الگ سے پیدا کیا۔ یہ مخلوق ہے، اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کا جز نہیں، الگ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اس کو اپنے اندر نہیں رکھا، نہ خود اس کے اندر ہے، بلکہ اس کو باہر رکھا۔ اس کو کہاں رکھا؟ باہر رکھا۔ باہر رکھنے کے بعد اس کو اپنے اوپر نہیں رکھا، سامنے نہیں رکھا، اس کو نیچے رکھا ہے۔ اس کو کہاں رکھا ہے؟ نیچے رکھا ہے۔ میں اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو جس اللہ کی آپ عبادت کرنے آتے ہیں، کرتے ہیں، اس کا تعارف ہو، کس کی عبادت کرتے ہیں، وہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ کسی سے رشتہ داری کرنی ہو تو لڑکی لڑکے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کچھ خریدنا ہو تو اس کمپنی کے بارے میں پہلے تعارف حاصل کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح ہم وہ چیز لے سکیں، دے سکیں۔ ہم نے جہنم سے بچنا، جنت حاصل کرنی ہے اللہ کی عبادت کر کے۔ اور اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ میرا تعارف کرو۔ میرا تعارف قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ یہ تعارف سورہ اخلاص میں موجود ہے جو آپ کو کرا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو نیچے رکھا، خود اوپر ہے، خود اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، اور اس مخلوق سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوا کا معنی کیا ہے کہ اللہ جیسے آتا ہے کہ اذا استوت الشمس علی راسک، سورج جب تمہارے سر پر مستوی ہو جائے۔ سورج کیسے مستوی ہوتا ہے؟ جب سب کے برابر اوپر آ جائے، سر سے جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ عرش پر جڑا ہوا نہیں ہے، بیٹھا ہوا نہیں، لیٹا ہوا نہیں، کھڑا نہیں۔ اللہ عرش سے جدا ہے، عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ تو یہ ساری مخلوق کا کوئی حصہ اللہ میں نہیں، اللہ کی کوئی چیز مخلوق میں نہیں۔ مخلوق الگ ہے، خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، خالق الگ ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا۔ اور اللہ نے جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا تو اللہ نے انہیں کافر قرار دے دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے
جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کہا وہ کافر ہو گئے۔ اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کسی کو بھی اللہ کے رسول ہوں یا علی ہوں یا کوئی بھی ہو کہ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، تو میرے بھائی ہم بھی مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس لیے اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اپنا نظریہ اپنی سوچ درست کریں۔ وہ کوئی رسول ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک حصہ ہیں، روح القدس جبریل امین بھی اللہ کا ایک حصہ ہیں، تو اللہ نے انہیں بھی کافر کہا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث۔ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کو تیسرا حصہ مانا، کوئی چیز کہ اللہ سے فلاں چیز نکلی ہے جدا، وہ کافر ہو گئے۔ اور اگر ہم بھی یہ عقیدہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حصہ ہیں یا مخلوق اللہ کا حصہ ہے یا اولیاء اللہ کا حصہ ہیں، تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنا عقیدہ نظریہ درست کر لیں۔ کوئی چیز اللہ سے جدا نہیں ہوئی، اللہ الگ، اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر اللہ کی طرح کا کوئی نہیں، اللہ کی طرح کا کوئی نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اگرچہ سردی زیادہ ہے لیکن آپ توجہ کریں گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ توحید کیا ہے؟ توحید کے بنیادی اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات و صفات کا انکار نہ کریں۔ ہم کہیں اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اور ایک چیز کی نفی کرنی ہے۔ وہ نفی کیا کرنی ہے؟ کہ اللہ کی ذات مخلوق جیسی نہیں ہے۔ کیا نفی کرنی ہے؟ اللہ ہے اور مخلوق جیسا نہیں ہے، نہ مخلوق میں ہے نہ مخلوق جیسا ہے، نہ مخلوق اس میں ہے، وہ الگ ہے، مخلوق میں نہیں، مخلوق سے جڑا ہوا نہیں، اور مخلوق کی طرح بھی نہیں ہے، مخلوق کی طرح بھی نہیں۔ اللہ ہے، اور اللہ ہے انکار نہیں کریں گے، اللہ ہے اور وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ پھر کیسا ہے؟ کیسا ہے بھائی؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، جیسے اس کو لائق ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ بنیادی بات بتا رہا ہوں، بنیادی بات، یہ باتیں ممبر سے نہیں بتائی جاتی ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سنیں سمجھیں۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ اللہ ہے، انکار نہیں، انکار کفر ہو جائے گا۔ اللہ مخلوق کی طرح نہیں، اگر کہیں گے مخلوق کی طرح کافر ہو جائیں گے، اگر یہ کہیں ہم اللہ مخلوق میں ہے کافر ہو جائیں گے، اگر کہیں مخلوق اللہ میں ہے کافر ہو جائیں گے۔ کیا؟ اور پھر اللہ کیسا ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کو لائق ہے، اور مخلوق سے جدا ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے۔ اللہ کے بارے میں جو قرآن میں آیا ہے ہم مانیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ، اللہ قیامت کے دن آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ سنتا ہے، سمیع بصیر ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کی صفات ہیں، انکار نہیں کریں گے۔ کیوں انکار نہیں کریں گے؟ کہ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، تو ایمان لانا واجب ہے قرآن و سنت کے ساتھ کہ اللہ کی ذات ہے، صفات ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کیسی ہیں؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ایسی ہیں، مخلوق کی طرح نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ لیلۃ القدر میں آسمانی دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر رات کو بھی آسمانی دنیا میں نزول کرتا ہے، جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، اللہ آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، لیلۃ القدر میں بھی آتا ہے۔
لوگ یہ کہتے ہیں جناب اگر اللہ آسمان دنیا میں نزول کرتا ہے تو پھر عرش خالی ہو گیا، جو اللہ کی صفت ہے صفت علو وہ ختم ہو گئی۔ نہیں بھائی، اللہ کی صفت علو ختم نہیں ہوتی، اللہ عرش پر مستوی ہے جب اس کا نزول ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر بھی ہو، جدا بھی ہو، عرش پر سے اوپر بھی ہو اور پھر آسمان دنیا کی طرف نزول بھی کرے؟ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ بڑا آسان سا جواب ہے، اگر آپ سمجھ سکیں تو۔ وہ سمجھ کیا ہے؟ وہ جواب کیا ہے کہ بھائی یہ تم اللہ کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہو کہ مخلوق جب اوپر ہوتی ہے تو نیچے نہیں ہوتی، نیچے ہوتی تو اوپر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء۔ اللہ کو مخلوق پر قیاس نہ کرو، جب وہ آسمان دنیا پہ آیا تو عرش خالی ہو گیا؟ نہیں، عرش کے خالی ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اللہ کے علو کی نفی کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ آسمان دنیا میں آتا ہے کیسے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ انکار نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، مانیں گے، لیکن کیا کہیں گے؟ لیسا کا مثلی شیء، مخلوق کی طرح نزول نہیں کرنا۔ مخلوق کا نزول کیا ہے کہ چھت سے نیچے آؤ تو چھت خالی، یہ مخلوق کا نزول ہے۔ یہ کس کا نزول ہے؟ مخلوق کا، یہ نزول اللہ کا نہیں۔ جب ہم حدیث میں آتا ہے جب تم نیچے اترو، جب تم نیچے اترو تو کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ کیوں سبحان اللہ کہو؟ کہ اللہ اس نزول سے پاک ہے، اللہ اس اترنے سے پاک ہے۔ نزول کا معنی کیا؟ اترنا، کہ اللہ اس نزول سے، اس اترنے سے پاک ہے کہ بندہ جیسے ہم اترتے ہیں، جیسے مخلوق اترتی ہے، جیسے مخلوق اترتی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ اترتا ہے کیسے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ اوپر ہے اور پھر نزول کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، کیسے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ آپ اس بات کو ایسے بھی سمجھ لیں، اگرچہ آپ کو سمجھانا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سب کی سنتا ہے، اب مانگیں اللہ سے، اردو والے اردو میں مانگیں، پشتو والے پشتو میں، عربی میں، چینی میں، ہندی میں، روسی میں، ساری جو لغات ہیں ان میں مانگیں، ساری لغات میں اپنی اپنی زبان میں مانگیں۔ پھر زمینی مخلوق بھی مانگیں، کیڑے مکوڑے بھی، مچھلیاں بھی مانگیں، جن بھی مانگیں، انسان بھی مانگیں، بیک وقت سارے مل کر مانگو، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اس سے زیادہ سنتا ہے جیسے ہم کسی ایک کی سنتے ہیں، اس سے بھی کہیں بہتر طریقے سے سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ اب یہ بات ہماری عقلوں میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیسے سنتا ہے سب کی؟ ہماری کھوپڑیوں میں تو نہیں آ رہی۔ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ تم مخلوق پر قیاس کر رہے ہو کہ نہیں سمجھ آتی، کیسے سنتا ہے؟ یہ مخلوق کا، جب تم اللہ کو مخلوق جیسا سمجھو گے تو واقعی نہیں آئے گی، لیکن اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔ کیسا ہے؟ جیسا اس کو زیب دیتا ہے وہ سنتا ہے، سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، ایمان لانا واجب ہے۔ کیسے؟ مخلوق کی طرح نہیں سنتا، کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اب اس کو مخلوق پر قیاس نہ کرو، مخلوق پر قیاس کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ مخلوق پر قیاس نہ کرو، نہ مخلوق کو اللہ پر، نہ اللہ کو مخلوق پر قیاس نہ کرو۔ کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اللہ کو اللہ سمجھیں، وہ مخلوق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے جب اللہ نے قرآن میں کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، کیونکہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے۔ اب انہوں نے اس بات کو اپنے اوپر قیاس کیا، کیونکہ ہم اگر کوئی ہم سے کوئی قرض مانگے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس بات کو انہوں نے مخلوق پر قیاس کیا اور پھر اٹھا کر اللہ پر فتویٰ لگا دیا، اللہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کیونکہ مخلوق کو اللہ پر قیاس نہیں کرنا۔ اگر مخلوق کو اللہ کو مخلوق پر قیاس کرو گے
پھر معنی نکالو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اللہ اللہ ہے جیسے اس کی شان ہے، مخلوق جیسا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ نام میں صرف ایک جیسی ہیں، یہ صرف کس میں ایک جیسی ہے؟ نام میں، باقی لذت میں اور حقیقت میں یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ مالا عین رات، کسی کان نے کسی مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی کان نے نہیں سنی، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی دل میں اس نعمتوں کی لذتوں کا، اچھائی کا، حقیقت کا تصور نہیں آ سکتا۔ آپ تصور کریں، سوچیں کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی، جنت کی شہد دودھ ایسا ہوگا، جو چیز آپ کے تصور میں آ جائے، خیال میں آ جائے، وہ ایسی نہیں ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آ سکتا ہے۔ حالانکہ جنت بھی مخلوق ہے اور یہ دنیا بھی مخلوق ہے، وہ بہت اعلیٰ افضل۔ جب جنت کی صفات کا یہ معاملہ ہے تو اللہ کے بارے میں ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اپنی ذات کی کیفیت کے بارے میں نہیں بتایا۔ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ بات کرتا ہے، لیکن کیسے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں ماننا ہے کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، اس کا چہرہ ہے، سب سے اچھا ہے، لیکن کیسا ہے انکار نہیں کریں گے، مانیں گے۔ قرآن و سنت میں آیا مخلوق جیسا نہیں، کیسا ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، مخلوق کی طرح نہیں۔ اس کی کیفیت کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں اگر ہم تصور کرنا چاہیں تو تصور نہیں کر سکتے، سوچنا چاہیں تو سوچ نہیں سکتے۔ جو ہماری سوچ میں آئے گا وہ اللہ نہیں ہے، جو آپ کے خیال میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس اللہ کے بارے میں ہم خیال بھی کریں، سوچنا بھی چاہیں تو اس کی حقیقت ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی صفات ہیں، لیکن کیسے ہیں؟ جیسے اس کو زیب دیتی ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ کسے ہیں؟ جیسے اس کو زیب دیتی ہے۔ مخلوق اس جیسی نہیں، وہ مخلوق جیسا نہیں، وہ مخلوق سے الگ اوپر جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ یہ اپنے رب کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ جب قرآن آیا تو قرآن نے ساری مخلوق کو چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا؟ کہ اس میں کوئی تعارض نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس وقت دوست دشمن ہیں، اپنے پرائے، سب نے کوششیں کی، کسی نے اعتراض پیش نہیں کیا۔ نہ ابو بکر صدیق نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، پھر آسمان دنیا میں بھی نازل کرتا ہے، یہ تو باتیں تعارض ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ نہ ابو جہل نے عتبہ اور شیبہ نے کیا، نہ عتبہ اور شیبہ نے کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم یہ بات کریں گے لوگ ہمارے اوپر ہنسیں گے۔ یہ تعارض والی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تعارض والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تعارض 4 صدی کے بعد اجمیوں کو سمجھ میں آیا، جن کو عربی نہیں آتی، جن کو عربی نہیں آتی۔ قرآن عربی میں اترا، جو عرب کے ماہر تھے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، ساری دنیا ہمارے سامنے گنگی ہے اور ہم فصیح اور بلیغ ہیں۔ اللہ نے انہی کے اوپر اس قرآن کو اتارا، کہا چیلنج دیا، کوئی تعارض نہیں۔ لیکن یہ آج کے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کو عربی نہیں آتی، ان کو عربی نہیں آتی۔ عربی سیکھتے کیسے ہیں؟ عربی ایسے سیکھتے ہیں کہ استاد پنجابی، مثال دیتا ہوں، زبان جو بول رہا ہے وہ اردو بول رہا ہے، سامنے کتاب فارسی کی، قاعدہ جو پڑھایا جا رہا ہے عربی کا، طالب علم کشمیری ہے یا بلتی ہے، اب وہ عربی اس طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے، اس کی خاک میں سمجھ میں آئے گا؟ قرآن میں آتا ہے جو کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کو ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ خالدن، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب وہ خالدن سے استدلال نہیں کر رہے،
نیچے ہمیشہ جو ترجمہ ہے اس سے استدلال کر رہے ہیں. کہتے ہیں جو کسی کو قتل کر دے وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا ہمیشہ ہمیشہ. اب وہ پہلے خالدن کا ترجمہ کیا، پھر دلیل استدلال پیش کر رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کہاں سے؟ ہمیشہ جو اردو کا لفظ ہے یا پنجابی، پہلے پنجابی میں ترجمہ ہوا، پھر پنجابی لفظ سے استدلال ہو رہا ہے، بلتی زبان سے، کشمیری سے، اردو میں. عربی ان کو آتی نہیں، ترجمہ صحیح کیا نہیں، اس کا کوئی ورڈ ہی نہیں. تو اب ساری لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، فرقے بازیاں یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو قرآن کے عربی زبان کے الفاظ کو پڑھتے تو آپ کو دنیا ہی کچھ اور نظر آتی. اس قرآن کو پڑھتے آپ کا ایمان بڑھتا. اذا تلیت علیہم آیاتہم زادت ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ان کے اللہ کے ڈر سے یہ بال، انگوٹھے، جلدیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ڈر جاتے ہیں. ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ کوئی قرآن کی آیت کا اثر ہوتا ہے، نہ کوئی حدیث. کیوں کہ نہ ہمیں قرآن و سنت آتا ہے، نہ ہمیں مولویوں نے ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے کہ تو فکر نہیں کرو، ہماری بیعت کر لی، جنت ہم تمہیں دے جا رہے ہیں. یہاں تو انبیاء بھی ڈر رہے، یہاں تو رسول، افضل رسول بھی ڈر رہے ہیں. یہ تمہیں کیا خاک جنت میں دلائیں گے. یہ پیر، اصل میں پیر فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا تھا رہنمائی کرنا، سکھانا عوام کو، ان کو وعظ و نصیحت پڑھانا، سمجھانا، رہبر، رہنما کے طور پر. آج کل پیر بیچاروں، ان کی رہنمائی تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا ہے. وہ ان کو پیسے دے دے کر وہ بڑی ہائی قسم کی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، سارے تماشے. یہ قبروں کا طواف کر کے بیچارے واپس آ جاتے ہیں. ان کا دین بھی بیڑا غرق، سب کچھ بیڑا غرق. کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہے. او میرے بھائیوں، جو قبروں میں بیٹھے ہیں وہ اولیاء اللہ ہو ہی نہیں سکتے کبھی. وہ مشرک کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. اگر اللہ کا ولی بنے گا تو وہ آیت و حدیث ہی بن سکتا ہے، جو قرآن و سنت کو ماننے والا، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا. جو فرقوں میں بڑھ گیا، جو بدعات ہے، جو قبروں سے منگتے مانگیں، غیر اللہ پر اعتماد کریں، اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ کی توحید کو جانتے نہیں ہیں. اگر دو علمی قرآن کی ترجمے کی باتیں ہو جائیں تو کہتے ہیں ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو تفسیر پڑھی نہیں، ہمیں عربی آتی نہیں. وہ کہاں سے اللہ کے ولی بن گئے؟ یہ صوفیوں نے آپ کا بیڑا غرق کیا ہے، تصوف نے، اور اس کے اوپر کیا ہے، رافضیت. یہ ساری چیزیں مل کر ایک مکسچر گن کا تیار ہوا ہے جو مارکیٹ میں موجود ہے. لوگ کھائے جا رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ آپ اگر جنت کا ولی اللہ کے بننا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو اس کے لیے آپ کو قرآن و سنت کا علم ہوگا، توحید کا علم ہوگا. یہ پہلا قدم ہے. پھر اللہ کی عبادت قرآن و سنت کے مطابق کریں گے تو اللہ کے قرب کے راستے شروع ہوتے ہیں، جنت کے. باقی سارے راستے بند ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا